اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 148 میں باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے پر واجب ہونے کی فروعات پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں اور اس کے متعلقہ فروعات ہیں جن پر گفتگو ہونے والی ہے۔ علامات شرعی سے بلوغ کا اعتبار ذکر کیا جائے گا۔ جس کا بیٹا نہ ہو اور دوسرے وارث موجود ہوں اس کے قضا روزوں کا حکم۔ اولیاء میت پر ارث کے مراتب کی نسبت سے قضا کا نظریہ بیان کیا جائے گا۔ شہید ثانی کا نقد و نظر اور عبارت کی تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ تو پہلی فرق یہ ہے کہ اگر ایک بیٹا ہے جو شرعاً بالغ ہے، یعنی شرعی علامات کے تحت وہ بالغ ہے، اور دوسرے کچھ بیٹے ہیں کہ جن کی عمر اس سے بڑی ہے لیکن وہ بالغ شرعی عمر تک نہیں پہنچا۔ مثلا ایک بیٹا ہے جو 13 سالہ ہے اور احتلام اس کو ہوا ہے، اور احتلام وہ علامات شرعی میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرا بیٹا ہے جو 14 سالہ ہے لیکن ابھی اس کو احتلام نہیں ہوا یا زیر ناف اس کے بال نہیں اگے، تو وہ شرعی لحاظ سے بالغ شمار نہیں ہوتا لیکن دوسرے کی نسبت اس کی عمر زیادہ ہے۔ تو اس صورت میں فرماتے ہیں جو بالغ ہے شرعی لحاظ سے وہی روزہ رکھے گا، اگرچہ دوسرا اس سے 1 سال بڑا ہے لیکن اس کی عمر بلوغ کی حد تک نہیں پہنچی تو اس پر واجب نہیں ہوگا، چونکہ بلوغ کی جو عمر ہے بیٹے کے لیے وہ 15 سال ہے۔ اور علامات بلوغ جو ہیں وہ 3 ہیں: احتلام ہو اور زیر ناف بال اگائیں اور 15 سال شرعی مکمل ہو جائیں۔ تو عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمْ بِالْبُلُوغِ وَالْآخَرُ بِكِبَرِ السِّنِّ فَالْأَقْرَبُ تَقْدِيمُ الْبَالِغِ۔ اگر اس کے بیٹوں میں سے ایک بلوغ کے ساتھ مختص ہو، یعنی شرعی علامات بلوغ اس میں ظاہر ہو چکی ہوں، والآخر بکبر السن، اور دوسرا مختص ہو کہ اس کی عمر زیادہ ہے لیکن شرعی بلوغ کی عمر تک نہیں پہنچی، فالاقرب تقدیم البالغ، تو جو شرعی لحاظ سے بالغ ہو چکا ہے اسی کو مقدم کرنا زیادہ قریب نظریہ ہے، یعنی کہ والد کے مرنے کے بعد اس کی قضا روزے اسی بڑے بیٹے پر واجب ہوں گے جو شرعی لحاظ سے بالغ شمار ہوتا ہے۔ ایک اور مسئلہ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ بِالْوَصْفِ لَمْ يَجِبِ الْقَضَاءُ عَلَى بَاقِي الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْ كَانُوا أَوْلَادًا اقْتِصَارًا فِيمَا خَالَفَ الْأَصْلَ عَلَى مَحَلِّ الْوِفَاقِ وَلِلتَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ فِي مُقَابِلِ الْحَبْوَةِ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ کے لیے کوئی بیٹا ان اوصاف کے ساتھ موجود نہ ہو، یعنی بالغ بیٹا موجود نہ ہو جب باپ کی وفات ہوئی، تو اس صورت میں دوسرے اولیاء پر اور اس کے وارثین پر آیا واجب ہوگا اس کے روزوں کی قضا کرنا یا واجب نہیں ہوگا؟ تو شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ لم یجب القضاء علی باقی الاولیاء، باقی وارثوں پر اس کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانُوا أَوْلَادًا، اگرچہ کہ وہ اس کی اپنی اولاد ہوں، مثلا بیٹیاں ہوں۔ 2 دلیلیں یہاں پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل اس وجہ سے کہ ولی میت پر روزے کی قضا کا وجوب اصل اور قاعدہ کے خلاف ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ہر شخص اپنی احکام اور ذمہ داریوں کو خود انجام دے گا، اس کی طرف سے دوسرے کسی پر وجوب ہونا یہ ایسا حکم ہے جو خلاف اصل ہے۔ تو جس مورد میں تمام فقہا کا اجماع ہے وہ تو بڑے بیٹے پر اس کی طرف سے واجب ہونا ہے قضا روزوں کا، بڑے بیٹے کے اوپر دلیل خاص اس کی موجود تھی۔ اس بنیاد پر اگر بڑا بیٹا موجود نہ ہو تو دوسروں پر، دوسرے وارثین پر
حکم لگانا قضا کا یہ خلاف اصل ہے تو اس کی دلیل خاص بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ پہلی دلیل تھی، اقتصارا فی ما خالف الاصل علی محل الوفاق، اکتفا کرتے ہوئے اس حکم کی جو اصل قاعدہ کے خلاف ہے، اس کو اسی حد تک ثابت کریں گے جس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے اور دلیل خاص اس کی موجود ہے۔ دوسری دلیل، وَلِلتَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ فِي مُقَابِلِ الْحَبْوَةِ، فقہا کے کلام میں بڑے بیٹے پر وجوب قضا کا جو حکم ہے اس کی علت یہ بیان ہوئی ہے کہ چونکہ یہ والد کے جو خصوصی چیزیں ہوتی ہیں ارث میں سے وہ اس کو لیتا ہے، بڑا بیٹا جیسے تلوار ہے، قرآن کریم ہے، تو یہ بڑے بیٹے کو ملتی ہیں، تو اس والد کے قضا روزے بھی اس کے مقابلے میں اسی بڑے بیٹے پر آتے ہیں۔ تو چونکہ دوسری اولاد حبوہ لینے والی نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان پر قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ للتعلیل، چونکہ علت بیان ہوئی ہے فقہا کے کلام میں کہ بڑے بیٹے پر روزے کی قضا والد کی طرف سے اس وجہ سے ہوتی ہے چونکہ وہ حبوہ کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ حبوہ وہ مال ہوتا ہے میراث میں فینسی قسم کا جو والد کی خصوصی تصرف میں رہتا ہے، جیسے اس کی تلوار، اس کا قرآن کریم، تو وہ بڑے بیٹے کو دیا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ علت روایت میں نہیں آئی بلکہ فقہا کے کلام میں موجود ہے، اور حبوہ جو ہے عطیہ کے معنی میں ہے، اور اصطلاح میں وہ معین چیزیں ہیں والد کے مال میں سے کہ جو بڑے بیٹے کو دی جاتی ہیں اور دوسرے وارث اس میں شریک نہیں ہوتے۔ وہ چار چیزیں ہیں، انگوٹھی جو میت معمولاً استعمال کرتا ہے، قرآن کریم، اور اس کا جو بیڈ کہہ لیں، اور شمشیر یعنی تلوار۔ تو یہ ساری ان کی تفصیل کتاب ارث میں بیان کی جاتی ہے۔ تو گویا یہ جو حبوہ ہوتا ہے تاریخی لحاظ سے یہ خاندان کی جو ریاست کے آثار ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں، اور اس کے قدیم اقوام میں بھی آثار موجود ہیں، اور جب رئیس خاندان فوت ہوتا ہے تو بڑے بیٹے کو اس کا جانشین بنایا جاتا ہے اور اس کی ریاست کے ساتھ متعلقہ چیزیں اسی کو دی جاتی ہیں۔ وقیل یجب القضاء علی الولی مطلقا من مراتب الارث حتی الزوجین والمعتق وضامن الجریرة ویقدم الاکبر من ذکورهم فالاکبر ثم الاناث واختارہ فی الدروس ولا ریب انہ احوط۔ شہید ثانی نے تحقیق پیش کی کہ بڑے بیٹے کے علاوہ دوسرے وارثین پر یعنی میت کی جو قضا روزے ہیں وہ واجب نہیں ہوتے، لیکن ایک نظریہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، شہید اول کی عبارت میں موجود ہے۔ خلاصہ اس کا یہ کہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ میت کے قضا روزے فقط بڑے بیٹے کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو اس کا ولی اور وارث بنتا ہے تو اپنے مرتبہ ارث کے مطابق وہ قضا کرے گا اس کے روزوں کی، اس پر واجب ہے، چاہے وہ وارث نسبی ہو جیسے ماں باپ ہیں اور بہن بھائی ہیں، چچا ماموں ہیں، چچا اور چچی ہیں، چاہے وہ وارث سببی ہو جیسے میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کی نسبت، اسی طرح جو اس نے غلام آزاد کیا تھا اور ضامن جریرہ، یہ اس کا معنی بھی ہم بیان کریں گے۔ تو یہ اپنے طبقات اور مراتب ارث کی ترتیب سے قضا کریں گے، یعنی جب پہلا طبقہ موجود ہو تو دوسرے طبقے کی نوبت نہیں آئے گی، جب دوسرا طبقہ موجود ہو تو تیسرے طبقے کی نوبت نہیں آئے گی، جب تیسرا طبقہ موجود ہو تو آزاد شدہ غلام یا ضامن جریرہ کی نوبت نہیں آئے گی، اور ہر طبقہ میں وارثوں کے درمیان جو بڑا ہوگا اور مذکر ہوگا وہ مقدم ہوگا، اگر اس میں شرائط نہ ہوں تو بعد والا جو شخص ہے وہ مقدم ہوگا، اگر کسی طبقہ میں مرد موجود نہ ہو تو پھر عورتوں کی طرف نوبت آئے گی، وہ اس کی روزوں کی قضا کریں گی۔
وقیل یجب القضاء علی الولی مطلقا، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ واجب ہے روزوں کی قضا کرنا اس کے وارث پر مطلقاً، بطور مطلق، جو بھی اس کا ولی ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. من مراتب الارث حتی الزوجین، یعنی اس کے میراث حاصل کرنے والے طبقات اور مراتب میں سے جو بھی ولی موجود ہو اس پر قضا واجب ہے، حتی میاں بیوی میں سے بھی کوئی موجود ہو، والمعتق، کہ اس کا آزاد شدہ غلام موجود ہوا، ضامن الجریرہ، اور ضامن جریرہ موجود ہو، تو جو بھی اس کا وارث بننے والا ہے وہ اس کے روزے قضا کرے گا. وَيُقَدَّمُ الْأَكْبَرُ مِنْ ذُكُورِهِمْ، لیکن ہر طبقے میں جو بڑا مذکر مرد موجود ہوگا اس کو مقدم کریں گے، یعنی وہ قضا کرے گا. فَالْأَكْبَرُ، اور اگر وہ نہ ہو تو اس کے بعد والا. ثم الاناث، اگر مذکر مرد موجود نہ ہوں تو عورتیں جو وارث ہیں وہ قضا کریں گی. واختارہ فی الدروس، اسی نظریے کو شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اختیار کیا ہے. ولا ریب انہ احوط، شہید ثانی فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نظریہ احتیاط کے قریب ہے، یعنی جو اس کے وارث ہیں وہ بھی اگر اس کی قضا روزے انجام دیں گے تو یہ احتیاط کے قریب ہے، کیونکہ یہ اس کے وارث تو بن رہے ہیں تو ان کو اس کے واجبات کو بھی انجام دینا چاہیے. تو یہ طبقات ارث اور معتق اور ضامن جریرہ کی قدر وضاحت کر دی جائے. جو لوگ کسی کے وارث بنتے ہیں تو ان کے لیے مختلف طبقات اور مراتب بنائے گئے ہیں. قرابت کے لحاظ سے جو ہے دو قسمیں ہیں، نسبی اور سببی. نسب کے لحاظ سے 3 طبقے ہیں. طبقہ اول میں ماں باپ اور اولاد کی اولاد شامل ہوتے ہیں. دوسرے طبقے میں اجداد ہیں اور بھائی بہن ہیں اور ان کی اولادیں ہیں. اور تیسرے طبقے میں چچا اور پھپھی اور خالہ اور ماموں اور ان کی اولادیں شامل ہیں. تو یہ 3 طبقات ہیں جو نسب کے لحاظ سے ہوتے ہیں، اور سبب کے لحاظ سے زوجیت اور ولا اس میں شامل ہوتی ہے. زوجیت میں میاں بیوی ہوتے ہیں جو نکاح دائم کی صورت میں ہوں، اور ولا جو ہے اس سے مراد رابطہ ہے جو کوئی شخص رشتہ داری کے علاوہ پیدا کرتا ہے. تو اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. ولا عتق ہوتی ہے، یعنی اگر اس نے کوئی اپنا غلام آزاد کیا ہوا ہے اور کوئی اس کا موجود نہیں ہے تو پھر وہ اس کا وارث بنے گا. اور ولا ضامن جریرہ جو ہوتا ہے جنایت کے معنی میں ہے جریرہ، اور ضمان جریرہ وہ رابطہ ہے جو کسی کے ساتھ عہد و پیمان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی میرا دوسرا وارث نہ ہو تو آپ میری حمایت اور مدد کریں گے اور میں تیری حمایت اور مدد کروں گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور وارث موجود نہ ہو تو جس کے ساتھ عہد و پیمان کیا جاتا ہے وہی اس کا وارث بنتا ہے. اور تیسرا ولائے امامت ہوتی ہے کہ جب اور کوئی وارث موجود نہ ہو تو پھر امام اس کا وارث بنتا ہے. اور اس نظریے میں جو بڑے مرد ہوں گے ہر طبقے میں وہ مقدم ہوں گے، اگر مرد نہ ہوں تو پھر اس کے بعد عورتیں جو ہے وہ مقدم ہوں گی اور اس کے واجبات کو انجام دیں گی. شہید ثانی نے فرمایا کہ یہ نظریہ احتیاط کے مطابق ہے، کیونکہ روایات میں جو تعبیر ہے ولی میت کی تو یہ شامل ہے تمام اولیاء اور میت کے وارثین کو. وَلَوْ مَاتَ الْمَرِيضُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْقَضَاءِ سَقَطَ. اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماہ رمضان کے روزے مرض اور بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا تھا اور بعد میں وہ شفا یاب ہو گیا تھا اور اپنے روزے قضا کر سکتا تھا لیکن اس نے قضا نہیں کیے تھے اور وہ فوت ہو جائے تو اس کے قضا روزے اس کے بڑے بیٹے یا اس کے وارثین پر واجب ہوتے ہیں. یہ تو مسئلے کے شروع میں ہم نے بیان کیا تھا، تو اس کا جو مفہوم بنتا ہے وہ یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں شہید ثانی. اگر مریض
قضا پر تمکن اور قدرت حاصل کرنے سے پہلے فوت ہو جائے ساقط القضاء، تو پھر وہ کسی پر قضا واجب نہیں ہوگی۔ یعنی ماہ رمضان میں مریض ہوا تھا، روزے کچھ نہیں رکھ سکا، اور وہ مرض چلتی رہی، بعد میں کبھی اس کو قدرت حاصل ہی نہیں ہوئی کہ وہ اس کی قضا کر سکے، اگر فوت ہو جائے تو پھر وہ اس کے وارثین یا بڑے بیٹے پر قضا واجب ہی نہیں ہوگی۔